اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیج دینے کے بعد لاوارث نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ اب تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، یا تمہارے لیے کوئی ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جس سے تم اصطلاحات حاصل کر سکو، اپنے نفس کی پاکیزگی کر سکو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مہیا کر دی کہ جس سے انسان کے زندگی کا جو طرز عمل ہے وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے وہ اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت کو حاصل کر لے۔ اس کے لیے ساری راہیں اللہ نے ہموار کر دی، سارے راستے انسان کے لیے آسان کر دیے۔ ایک چیز بڑی خاص اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، خاص طور پر وہ مسلمان کو دی ہے، وہ ہے ایمان۔ یہ جو ایمان ہے نا، اس کو دو طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے، دو ڈائمینشنز اس کی سمجھ لیں۔ ایک تو خاص مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہے، اور ایک اس کی ڈائمینشن غیر مسلم کے بھی دل اور دماغ اور اس کے قلب اور یقین میں ہوتی ہے۔ ایک ہے فیتھ اور دوسری موریلٹی۔ فیتھ جو ہوتا ہے نا اللہ کی ذات پہ، یہ مسلمان کے دل میں ہی ہوتا ہے، جو اللہ پر اعتقاد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ لیکن موریلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو غیر مسلم کے بھی اطوار میں، طریقوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چال چلن میں، اخلاقیات اس کے نظر آتے ہیں۔ کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا لوگوں میں شمار کروانے کے لیے اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی گفتار اختیار کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، تو یہ اس کی موریلٹی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اسلام نہ بھی ہو، اللہ مجھے نہ بھی بتاتے کہ اخلاقیات کیا ہے، مجھے پتا تھا، اللہ نے مجھے، اللہ کو چلو نہیں بھی مانتا، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سینس ہے، میرے اندر دماغ ہے، میں اتنا تو سوچ سکتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے بعد جو ایمان اعتقاد کی قوت ہے نا، چاشنی ہے، وہ اس موریلٹی کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے۔ ایک عام شخص جو غیر مسلم ہے، اس کی موریلٹی کہیں نہ کہیں آ کے اس کو مسدود کر دیتی ہے، وہ رک جاتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا شخص، اس کی موریلٹی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اور اس کا ایکسپوئر جو ہے نا لوگوں کو، اور اس کے نظریات اور معاشرے میں رہن سہن، وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اخلاقیات کے دائرے میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، کاروبار میں آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کا آدھا حصہ اس کو قرار دے دیا، یعنی پورا ایمان ہے، اس میں سے آدھا حصہ ایک طرف اور آدھا ایمان ایک طرف۔ اس کی کوئی وجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے کہ حدیث مبارکہ مروی ہے، الطہور شطر الایمان اور الطہور نصف الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک روایت میں الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کا ایک خاص جز ہے، خاص حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ جب انسان عبادات کرتا ہے، وہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے نا، جب اس کی پاکیزگی اور طہارت ہی کامل نہیں ہے تو کیسے؟ مثال اس کی یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص نے کراچی جانا ہے اور وہ لاہور کی بس میں بیٹھ جائے تو وہ کراچی پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کو پہلے صحیح راستہ اور اس کا تعین کرنا پڑے گا کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ نماز کے لیے پہلے طہارت شرط ہے، جب وہ نماز پڑھے گا تو پھر یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لیے جب پہلے شرط پوری نہیں ہے پاکیزگی اور طہارت، وہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے، تو کیسے اس کا ایمان بڑھ سکتا ہے جب اس کی جو عبادت ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پرفارم نہیں کر پا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ شرط رکھی ہے اور اس کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دے دیا ہے کہ پہلے یہ ہوگا، بعد میں پھر دوسرا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو بتلائیے، اللہ کے بارے میں ڈرائیے کہ اللہ کی ذات کا تعارف کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں کیا فرمایا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے، بدن کو پاک رکھیے، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے اب جو کام لینا ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلے پرسنالٹی ڈیولپ ہونی ضروری ہے، شخصیت اچھی ہونی ضروری ہے، لباس اچھا ہونا ضروری ہے، پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، تب آپ کی کوئی بات سنے گا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اے نبی اگر آپ کے اخلاقیات اچھے نہ ہوتے تو آپ کی کوئی بات نہ سنتا، موریلٹی اگر نہ ہوتی، وہ ملٹیپلائی نہ ہوتی ایمان کے ساتھ، تو کبھی آپ کی کوئی بات نہ سنتا۔ تو شخصیت سب سے پہلے ہے۔ اگر کوئی گلی محلے میں آپ کے جاتا ہوا، اس کی حیثیت، اس کی کیفیت ایسی ہے، اگرچہ وہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کو دینی علوم بھی ازبر ہیں، دنیاوی علوم بھی جانتا ہے، لیکن لباس اچھا نہیں ہے، طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے، بال اس کے عجیب و غریب ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور گلے میں اس نے تسبیح ڈالی ہوئی ہے، یا کوئی اس طرح کا، امیجن کر لیں کوئی بھی شخص ہے، وہ آپ کو صحیح بخاری کی روایات سناتا رہے، تفسیر کے احکامات سمجھاتا رہے، آپ اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنو گے، کیونکہ اس کی شخصیت، اس کا جو وقار ہے وہ خراب ہے، لوگ اس کی بات پر توجہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص، اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، ویل ڈریس ہے، اس نے کوئی ایک جملہ کسی سے سن لیا، اچھا اب وہ اس کو آگے پہنچا رہا ہے، لوگ دیکھیں گے کہ یار ویل ڈریس بندہ ہے، اس کی بات میں وزن ہے، اگرچہ اس نے کسی کی بات نقل کی ہے، اپنی اس کی کوئی نہیں ہے، کسی کی بات نقل کر کے وہ سنا رہا ہے، کسی سے سنی وہ سنا دی، لیکن لوگ اس کی بات کو سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پرسنالٹی دیکھنے میں جاہو حشمت، جاہو جلال، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، ویل ڈریس ہے، کپڑے اچھے ہیں، پرسنالٹی اچھی ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے اب ایسی شخصیت بن کے دکھانا ہے، شخصیت کو نکھارنا ہے، اور اس کے لیے کہا وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو پاک رکھیے۔ طہارت ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کی طبع میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ وہ غلیظ رہے، گندا رہے، طہارت والا نہ رہے، کیونکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے اسمیل آ رہی ہے تو لوگ اس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اس کی مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ تو انسان کی طبع، انسان کی طبیعت، اس کا جو مزاج ہے، اس کی جو نیچر ہے، وہ اس کو پسند کرتی ہے اور غلاظت سے دور بھاگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس میں تھے، تو ایک صحابی آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جو بکھرے ہوئے بال ہیں نا تمہارے، ان کو ٹھیک کرو۔ وہ چلے گئے، کچھ دن گزرے، دوبارہ آئے، ان کے بڑے بڑے بال تھے، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے جو بکھرے ہوئے بال ہیں، ذالک من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے، شیطان کی یہ کیفیت ہے، مسلمان کی، ایمان والے کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بلیک میجک وغیرہ اور کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کئی دن نہاتے نہیں ہیں، اور پھر نعوذ باللہ ایسے ان کو اعمال کرنا پڑتے ہیں، جیسا کہ فیصل آباد میں انورٹی پول کے نیچے آپ نے شاید نام سنا بھی ہو، سامری جادوگر کے نام سے ایک بندہ رہتا تھا۔ جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو اس کا بڑا چرچا تھا۔ ہمارے جامعہ کا ایک لڑکا بلیک میجک پہ مقالہ لکھ رہا تھا، تھیسس۔ وہ کچھ دن اس کے پاس رہنے کے لیے گیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے آپ سے، میں سیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو داڑھی منڈواؤ، داڑھی والا بندہ بلیک میجک نہیں کر سکتا۔
اس نے کہا کوئی حل نہیں ہے اس کا، داڑھی میں نہیں اتروا سکتا، میرے والدین ہیں مجھے ماریں گے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تم میرے پاس رہو تو میں تمہیں کچھ چیزیں سکھاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم داڑھی جو ہے نا وہ اترواؤ گے، منڈواؤ گے جب اس سٹیج پہ پہنچ جاؤ۔ ایک ہفتہ وہ اس کے پاس رہا۔ اب ایک ہفتے میں اس بندے نے اس کو آبزرو کیا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کے ساتھ زنا کرنا ہے اور اس کے بعد غسل نہیں کرنا، پلیدگی میں رہنا ہے، گندگی اور غلاظت میں رہنا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے آپ کا، آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بغیر آپ بلیک میجک سیکھ نہیں سکتے۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے اس نے کیا یا نہیں کیا، بہرحال اس کی آبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرا دن ہوا تو اس نے کہا کہ جب آپ کو پیشاب آئے گا آپ نے اس بکسے کے اندر کرنا ہے، کہیں اور نہیں کرنا۔ وہ بکسا اس نے رکھا ہوا تھا، ٹرنک لوہے کا بنا ہوا۔ اب جب اس نے اندھیرے میں پیشاب کرواتا تھا، اس کو لائٹ نہیں ہوتی تھی، 3 دن اس نے لگاتار اس ٹرنک میں پیشاب کیا، سیکھنے کے لیے اور مقالہ لکھنے کے لیے کہ اس نے آبزرویشن لکھنی تھی اور لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ بلیک میجک کیا ہوتا ہے کتاب میں مکمل۔ ایک ہفتہ جب مکمل ہوا تو کسی طریقے سے اس نے ایک ٹارچ چھوٹی جو ہوتی ہے 20-30 والی جو ٹارچ ہوتی ہے وہ اپنے پاس چھپائی اور دیکھا کہ اس ٹرنک میں ہے کیا۔ جب وہ جو سامری تھا اس نے اس کو اندر داخل کیا کہ پیشاب کر لو، تو جب ٹرنک کو اس نے کھولا اور کھول کے اس نے ٹارچ مار کے دیکھا تو اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ بلیک میجک کرتے ہیں یہ شیطان کو سجدے کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے سامنے شیطان اپنی اصل حیت اور کیفیت میں آتا ہے اور وہ لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں جو ہائی لیول کا بلیک میجک کرتے ہیں۔ تو انسان جب غلاظت کے ان 2 گڑھوں میں چلا جاتا ہے تو اس پر شیطنت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس شیطنت سے نکالنے کے لیے ایمان کی راہ پہ ڈالنے کے لیے کہا ہے الطہور شطر الایمان، یہ ایمان کا حصہ، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یہ جو بکھرے بال ہے نا میرے سے آپ بھی، ذالک من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے۔ اپنے بالوں کو سنوارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلا کرتے تو آپ کا بیوٹی باکس ساتھ ہوتا تھا، اس میں کنگھی ہوتی تھی، اس میں سرما ہوتا تھا، اس میں تیل ہوتا تھا جو آپ داڑھی کو لگایا کرتے تھے سفر میں جب نکلا کرتے تھے دور دراز کے۔ تو اب عرب کے علاقوں کا سفر، دھول مٹی اور صحراؤں کا علاقہ، تو انسان جب ایسے راستے میں سفر کرتا ہے تو کپڑے بھی سارے گندے ہو جاتے ہیں اور بندے کے چہرے پر بھی مٹی پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نفیس بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اتنے صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ اور آپ اپنا سارا جو سامان تھا طہارت اور پاکیزگی کا، مسواک آپ نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قبا بستی والوں کی بڑی تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو طہارت سے محبت کرتے ہیں، جن کو پاکیزگی اور طہارت اچھی لگتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے وہ بڑے پسند ہیں۔ جب قبا بستی والوں کی یہ تعریف اللہ نے قرآن میں نقل کی تو سارے صحابہ اٹھ کے قبا بستی والوں کے پاس چلے گئے، وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں تمہارا ذکر کیا ہے؟ کون سی طہارت کرتے ہو؟ طہارت تو ہم بھی کرتے ہیں، تم کون سی کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم جب بول و براز سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے ہم مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں۔ اس دور میں یہ چلتا تھا، آج کل تو بڑی سہولیات میسر ہے، تو مٹی کے ڈھیلے آج کل اس کا قائم مقام صابن سمجھ لیں یا اس طرح کا جو بھی مواد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ڈھیلے اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کرنے کی وجہ سے، ڈبل طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے ان کی طہارت کی وجہ سے۔ اسلام نے جو طہارت کے طریقے ہمیں بتائے ہیں وہ عالمگیر ہیں، کیونکہ عالمگیر مذہب ہے اسلام، اس وجہ سے اس نے عالمگیر طریقے بتائے۔ اگر آپ دوسری تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو دوسری تہذیبوں میں آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے اتنے ڈیٹیل مسائل بلکہ ملیں گے ہی نہیں، بہت کم۔ وہ بھی اسی موریلٹی کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کہ جو انسان کی عقل سوجھ بوجھ کہتی ہے کہ اتنا تو پاک صاف رہنا چاہیے نا۔ ادروائز اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو مارکہ مذہب اور سائنس کے نام سے مولانا ظفر علی خان نے
ڈاکٹر جان ولیم کی ایک کتاب ہے، ڈاکٹر ڈریپر کی ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مڈل ایجز میں، قرون وسطیٰ میں یورپ کے علاقوں میں نکاسی کا انتظام نہیں تھا. لوگ اتنے گندے اور غلیظ رہتے تھے کہ ایک ہی لباس سال سال پہنتے تھے اور بدبودار ہو جاتا تھا، نہ وہ نہاتے تھے. اور پھر اس کے بعد 1258 میں پاپا روم نے، جو لارڈ پادری تھا روم کا، اس نے فریڈرک ثانی کو صرف اس لیے موت کی سزا دی تھی کہ وہ مسلمانوں کی طرح روز نہاتا تھا، مسلمانوں کے کلچر کو پسند کرتا تھا، صرف اس وجہ سے اس کو موت کی سزا دی. اور 70,000 افراد کو، یہ اسی کتاب میں لکھا ہے، مولانا ظفر علی خان نے جو ترجمہ کیا، 70,000 بندوں کو جرمانہ کیا گیا اور 70,000 بندوں کو زندہ جلا دیا گیا. ایک خندق کھدوائی گئی کہ وہ مسلمانوں کی طرح صبح غسل کیوں کرتے ہیں، نہاتے کیوں ہیں. لارڈ پادری کی اپنی حالت یہ تھی کہ جب وہ کلیسا سے باہر نکلتا تو اس کی قبا کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر جوئیں رینگتی ہوئی نظر آتی تھی. ہم جس تہذیب کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں نا، ان کا پس منظر یہ ہے. اور پھر اسپین میں جب مسلمانوں کی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ دوم جو بادشاہ تھا، اس نے سارے مسلمانوں کے بنائے ہوئے حمام بند کروا دیے کہ اس سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور پھر اشبیلیا کے ایک گورنر کو صرف اس لیے معزول کر دیا، نکال دیا حکومتی دائرہ کار سے کہ یہ صبح اٹھ کر مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے. اب ہندو مذہب میں چلے جائیے، ہندو مذہب میں بھی کوئی نہانے کا خاص اہتمام نہیں ہے یا کوئی طور طریقے نہیں. گزشتہ دنوں میں آپ نے اکابرین کے بیانات سنے ہوں گے، ہندوستان کے اور انڈیا کے جو بڑے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اس کا اپنا بیان ہے کہ صبح جب میں اٹھتا ہوں تو یوگا کرتا ہوں، یوگے کے بعد میں 1 گلاس گائے کا پیشاب پیتا ہوں. ان کے مذہب میں غلاظت اور گندگی کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں. پھر ان کے حلوائی گائے کے پیشاب کو تبرکن، اس کو متبرک کرنے کے لیے مٹھائی کے اوپر پیشاب کے چھینٹے مارتے ہیں گاؤ ماتا کے، تاکہ یہ متبرک ہو جائے اور ہماری بکری زیادہ ہو، ہماری مٹھائی زیادہ بکے اور لوگوں کو بھی اس سے تبرک ملے. ہندو مذہب کو چھوڑیے، سکھ مذہب میں آ جائے. بغلوں کے بال، زیر ناف بال، یہ اتارنا مذہب کی مخالفت ہے. بڑے بڑے بال رکھتے ہیں اور پگڑیاں باندھتے ہیں اور بدبودار گندے. نہانے کا کوئی اتنا خاص اہتمام نہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، اور اللہ نے ہمیں طہارت اور پاکیزگی کے وہ طریقے بتائے ہیں جو عالمگیر ہیں. اور فرمایا یہ صرف موریلٹی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ انسان کے اس طہارت کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عن سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترد العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطاياه من فيه. جب کوئی بندہ وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، خرجت الخطاياه من فيه، اس کے منہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وغسل وجهه، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرجت الخطاياه من وجهه. واذا غسل يديه الى كفيه الى مرفقيه، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک دھوتا ہے، خرجت الخطاياه من يديه. واذا مسح براسه من مقدم الى اخره، جب وہ یہاں سے لے کے یہاں تک اپنے سر کا مسح کرتا ہے، خرجت الخطاياه من راسه، اللہ اس کے سر سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. واذا غسل رجليه الى الكعبين، جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو اپنے ٹخنوں تک دھوتا ہے، خرجت الخطاياه من رجليه حتى تخرج من اشفاره واظفاره. حدیث کے الفاظ ہے صحیح بخاری کے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حتى تخرج من اشفاره واظفاره، حتیٰ کہ اس کے گناہ اس کی پلکوں کے نیچے سے بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی جھڑ جاتے ہیں. یہ صرف موریلٹی نہیں بلکہ ایمان اس لیول تک بندے کی موریلٹی کو لے جاتا ہے کہ اس کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اللہ مجھے ہلکا کرتا جا رہا ہے، میرے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں. اور جب ایک بندہ وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد ایک اتنا بڑا پیکج اللہ نے دے دیا، اتنا بڑا پیکج دے دیا ہے کہ جو بندہ مکمل وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے قیامت کے دن، جس سے مرضی داخل ہو جائے. اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے.
صرف ایک وضو کرنے کے باعث۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں وضو کے متعلق۔ اب وضو کرنے سے قبل، کیونکہ ہم نے ایک عبادت کو پرفارم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے یا کچھ بھی، یا ویسے ہی وضو کرنا ہے، وضو کرنے سے قبل، کیونکہ ہماری ایک سیریز ہے 3 خطبات کی، انشاءاللہ العزیز ہم یہی موضوعات اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو وضو کرنے سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، طہارت اور پاکیزگی۔ ایک انسان کا بدن ہے اور دوسرا اس کا لباس ہے۔ بدن پاک کرنا اور دوسرا لباس پاک کرنا، یہ 2 چیزیں انسان پہلے دیکھے گا۔ اب بدن پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، اور لباس کو پاک کرنے کے لیے وہ الماء طہور، پاکیزہ پانی۔ کبھی بھی نجس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ جو غلیظ ہو وہ آپ کو کیا پاک کرے گا؟ جو پاک ہو وہی آپ کو طہارت دے گا نا، اسی سے آپ کو طہارت میسر آئے گی۔ سب سے پہلے پانی پاک ہونا یہ ضروری ہے جس سے آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں۔ اب وہ کون سا پانی ہوتا ہے جو نجس ہو جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسا پانی کہ جس کا رنگ اور جس کی بدبو جو ہے وہ چینج ہو چکی ہو۔ 3 چیزیں حدیث مبارکہ میں آتی ہیں، اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہو، اس کی بدبو تبدیل ہو چکی ہو، اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہو۔ ایسا پانی کہ جس میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، اس پانی کے ساتھ وضو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پانی وہ صاف اور پاکیزہ ہوگا تو پھر اس کے ساتھ وضو کیا جائے گا اور غسل کیا جائے گا، ادروائز اس کے ساتھ غسل اور وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اب انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کو اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو کن چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے غلاظت، بول و براز اور انسان کے سبیلین سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں، انسان کے جو 2 شرمگاہیں ہیں ان سے نکلنے والی چیزیں ہیں، سب سے پہلے اس کا لحاظ ہے کہ اگر اس کے جسم پر یا اس کے لباس پر پیشاب یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس حالت میں سب سے پہلے اس کو بدن کو صاف کرنا پڑے گا، پھر لباس کو صاف کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کی طہارت قابل قبول ہوگی، پھر اس کا جو غسل ہے یا وضو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا، ادروائز اس کا وضو اور غسل مکمل نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے کپڑوں پر کوئی خون یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں لگی ہوئی۔ پیشاب کے متعلق تو قبر کے عذاب کی جو شدت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں سب سے شدید ترین عذاب اگر ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے کپڑوں کو پیشاب سے نہیں بچاتے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ، اگر انسان کے جسم پر خون لگا ہوا ہے، اور خون اگر تو کسی ایسے جانور کا ہے کہ جو معقول اللحم نہیں ہے، معقول اللحم کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ایسا جانور کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اگر ایسے جانور کا گوشت انسان کے بدن کو یا جسم کو لگا ہوا ہے تو اس کے لیے پانی کے ساتھ طہارت اور اس کو دھونا ضروری اور واجب ہے، پھر اس کے بعد اس کا وضو قابل قبول ہوگا۔ اگر معقول اللحم جانور ہے، مثال کے طور پہ کسی نے قربانی کی، عید قربان پر اس نے اپنی قربانی کو کیا اور قربانی کرنے کے بعد اس کے کپڑوں پر وہ خون لگ گیا، اب اس نے نماز ادا کرنی ہے انہی کپڑوں میں، کیا وہ نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بہتر یہ ہے کہ وہ اس خون کو دھو لے، کیونکہ یہ معقول اللحم جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، غیر معقول اللحم نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دھو کے پھر پاک صاف ستھرا ہو کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے اور نماز ادا کرے۔ لیکن اگر وہ اسی طرح کسی مجبوری کے تحت ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، مجبوری کے تحت۔ اگر کوئی اس کو کپڑا اور میسر نہیں ہے تو مجبوری کے تحت وہ نماز ادا کر سکتا ہے اور اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ نمبر 3 پہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے جسم کو یا بدن کو جنابت کی حالت ہونے کی وجہ سے، جنابت لاحق ہونے کی وجہ سے جو فضلہ ہے یا فاسد مادہ ہے جو انسان کے جسم سے اخراج ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز موجود تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بدن کو صرف صاف کر لیتا ہے لیکن کپڑوں کو اس منی سے صاف نہیں کرتا یا اس مادے سے صاف نہیں کرتا اور صرف غسل کر لینے کے بعد وہی کپڑے دوبارہ پہن کر نماز ادا کرنے کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ 2 چیزیں بیسک میں ہیں، بدن اور لباس۔ جب تک یہ دونوں پاک نہیں ہیں تب تک اس کی طہارت اور پاکیزگی مکمل نہیں ہے۔
نمبر 4 حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر بچہ یا بچی جسم پر پیشاب کر دیں یا کپڑوں پر پیشاب کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس حالت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ مِن بَوْلِ الْجَارِيَةِ، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بچی کے پیشاب کو اچھی طرح سے دھویا جائے گا، کپڑوں کو، اور نچوڑا جائے گا، اور بچے کے پیشاب کو، جو بیٹا ہے اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے اچھی طرح سے تاکہ کپڑا گیلا اور تر ہو جائے۔ اب اس کی کئی حکمتیں محدثین نے بیان کی ہیں اس کی شرح میں کہ بچی کے پیشاب کو کیوں دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر کیوں چھینٹے مارے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے تو کہ بچے کو زیادہ تر لوگ اٹھاتے ہیں اور باہر بھی لے جاتے ہیں، باہر گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، اٹھا لیا اور دکان پہ چلے گئے، لیکن بچیوں کو کم ان کی نسبت باہر لے کے جایا جاتا ہے، تو بچوں کو زیادہ کثرت سے اٹھایا جاتا ہے، لوگوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حکمت کے تحت کہ بار بار بچہ پیشاب کرے گا تو مشقت ہوگی دھونے میں اور سردیوں میں کپڑے گیلے رہیں گے، اس وجہ سے اس کو چھینٹے مارنے کی اجازت دی۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو عورت کے پیٹ میں مرد کی نسبت زیادہ نجاست ہوتی ہے اور عورت کے پیشاب میں نجاست کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اسمیل بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس حکمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ بیٹی کے پیشاب کو، بچی کے پیشاب کو اچھی طرح سے دھویا جائے اور پھر بچے کے پیشاب پر اچھی طرح سے چھینٹے مار لیے جائے۔ پانچویں چیز کہ انسان کے لباس پر اگر کوئی کارٹون بنے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ابھی بدن اور لباس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے کپڑوں پر کوئی ایسا، جیسے وہ ایک کمپنی ہے پوما والوں کی، ان کا ایک ٹائیگر بنا ہوتا ہے یہاں پہ، تو کیا ایسے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر تو وہ نشان یا کوئی ایسی جاندار چیز ہے، جاندار چیز کی اگر کوئی تصویر بیک سائڈ پہ بنی ہوئی ہے شرٹ کے تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر سامنے بنی ہوئی ہے تو نماز میں خلل ضرور آتا ہے۔ اس کی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دلیل کے طور پر۔ سامنے اگر بنی ہوئی ہو یا پھر کوئی سامنے کوئی چادر لٹکی ہوئی ہے یا آپ کے قالین ہے، میں جب آپ کی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں قالین بالکل سادہ اور سمپل ہے۔ ادروائز آپ دوسری مساجد میں جائیں گے تو کچھ ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں، اگر بندہ غور کرے تو وہ کوئی نہ کوئی جانور بن رہا ہوتا ہے، یا انسان کے تخیلات اس جانب چلے جاتے ہیں، نماز میں خلل آتا ہے۔ وہ جہاں ایسے کر کے محراب بنا ہوتا ہے نا صف کے اوپر، ادھر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ڈائناسور کی شکل ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سفید کلر کے جو ہے نا قالین بچھائے ہوئی ہے، کپڑا بچھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے ایک چادر، یمن سے تیار شدہ چادر، وہ گفٹ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چادر کو گھر کی ایک جانب لٹکا دیا، پردہ کرنے کے لیے لٹکا دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں حجرے ہوتے تھے، کوئی پکے مکان تو ہوتے نہیں تھے، تو ایک اس کو سامنے باندھ دیا۔ وہ چادر لٹک رہی تھی، اس کے اوپر کچھ تصاویر بنی ہوئی تھی، بعض نے کہا کہ وہ گھوڑوں کی تصاویر تھی، بعض نے کہا کوئی جانور تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر سنتیں ادا کیا کرتے تھے، فرض نماز مسجد میں، اور آپ کا جو زیادہ تر عمل ہے سنتیں گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی کوئی عبادت کیا کرو، گھروں میں بھی آ کے نماز شماز پڑھ لیا کرو، گھروں میں آ کے آپ سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب گھر میں سنتیں ادا کی تو سامنے وہ چادر لٹک رہی تھی، اب اس پہ کچھ تصاویر بنی ہوئی تھی، تو آپ نے جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس چادر کو ہٹا دو، اس چادر نے میری نماز میں خلل پیدا کیا ہے، نماز خراب کر دی ہے۔ اب اس دلیل سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نماز خراب ضرور ہوتی ہے، خلل ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن نماز نہیں ہوتی، اس بات سے یہ دلیل نہیں ملتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی ہے، مکمل ادا کی ہے، اور یہ نہیں کہا کہ میری نماز نہیں ہوئی، یہ کہا کہ میری نماز میں خلل آیا اور آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی تو آپ ادھر ہی سلام پھیرتے اور ختم کر دیتے، چادر ہٹاتے، دوبارہ سنتیں ادا کرتے۔ تو اگر کسی کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی پرچیز کوئی کرنی نہیں چاہیے، شرٹ یا کوئی ٹی شرٹ یا کوئی ایسا ڈیزائن جس پہ بنا ہوا ہو۔
پیچھے بنا ہوا ہو تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، سامنے کوئی چیز ہو تو اس سے نماز خراب ہوتی ہے، نماز میں اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان صدل کے ساتھ نماز ادا کرے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صدل کیا ہوتا ہے؟ صدل کی کئی اقسام ہیں۔ ایک صدل تو یہ ہے، پہلے یہ سن لیں کہ اس کی ممنوع ہونے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صدل کے ساتھ نماز ادا کرنا یا عبادت کرنا، نماز تو خیر وہ ادا نہیں کرتے کہ ان کی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ صدل کے ساتھ۔ صدل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر سر کے ایک چادر لے لینا اور لمبی لٹکا لینا پاؤں تک، جیسا کہ آپ وہ جو یہودی ہوتے ہیں، پروٹیسٹنٹ یہودی ہیں، وہ ایک گون پہنتے ہیں بلیک کلر کا، وہ یہاں سے لے کے ان کے پاؤں تک ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسے چادر لے اپنے اوپر اور لمبی لٹکائے اور پھر اس میں عبادت کرے یا نماز پڑھے، کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے، اور خالف الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ اب یہ جو صدل ہے اس کے اور کئی طریقے ہیں۔ اب صدل میں احادیث مبارکہ سے ایک تو واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بازوؤں کو ایسے اوپر کرتا ہے، آستین کو اوپر کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یا اپنے جو پانچے ہیں ان کو اوپر چڑھا کر پھر نماز ادا کرتا ہے، تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جینز کی پینٹس وہ پہنتے ہیں اور نیچے سے اس کو فولڈ کرتے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر دی ہے، ہم نے پہلے کبھی سنا نہیں ہے، اب ہم کہاں جائیں گے جینز کی پینٹ کو نیچے سے کاٹیں؟ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ حدیث مبارکہ یہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو اوپر کیسے کرتے ہو۔ اوپر سے ایسے کر لینا اس کی اجازت ہے، آپ شلوار یا جو کوئی ایسی بھی چیز ہے وہ اپنے ٹخنوں سے تھوڑی اوپر رکھیں۔ اب اس میں ایک گنجائش ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ جہنم کا ایندھن بنے گی، جہنم میں جلائی جائے گی، اور ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے، کیونکہ تکبر اور کبر اللہ کی چادر ہے، جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ عام حالات میں بھی کسی نے چادر لی ہو تو کوئی کسی کی چادر کھینچ دے تو وہ غصہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ کی چادر جو ردا ہے اور کبر کی ردا ہے اس کو اگر کوئی کھینچے تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب ٹخنوں کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنڈلی تک رکھنا، پنڈلی تک رکھنا یہ آپ کا اپنا فعل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ٹخنوں تک۔ ٹخنوں تک اگر کسی کی چادر ہے یا تہبند ہے یا اس کی شلوار ہے یا پینٹ ہے، یہاں تک کی اجازت ہے۔ اس کے نیچے اگر جائے گی تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی ہیں وہ ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اپنی پینٹ کو یا اس کے شلوار کے پونچوں کو اوپر کرتا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے، اس سے نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ایک تو بغیر طہارت کے نماز کوئی ادا کرتا ہے تو اس کی قبول نہیں ہوتی، اور نمبر 2 رجل مسبل، کوئی ایسا شخص کہ جو اپنی آستینوں کو چڑھاتا ہے یا اپنے پانچوں کو چڑھاتا ہے اوپر کرتا ہے، اس کی بھی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے ہیں۔